میرا نام ہے وزیر خامد اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل وزیر خامد اختر۔ آج پھر ایک ٹاپک کی بات کریں گے سکسیس کے حوالے سے۔ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک نوکری کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ ویسے اس سے پہلے بھی میں نے اس پہ بہت زیادہ اس ٹاپک میں نے ویڈیوز بنائے کہ نوکری کے بجائے ہمیں بزنس کی طرف آنا چاہیے۔ اگر نوکری ملے تو ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر نوکری سے بہتر طریقہ یہ کہ بزنس میں، کیونکہ کمائی زیادہ ہے، بزنس میں ایک سنت طریقہ بھی ہے اور 99% جو نا وہ بزنس میں پیسہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس حوالے سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی کا شوق ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ابھی میں آ رہا تھا راستے میں، میں نے ایک بندے کو لفٹ دے دیا، کہیں پر جا رہا تھا، تو بندہ جو نا وہ نزدیکی کہیں پر جا رہا تھا، لیکن سلام دعا ہوا تو میں نے اپنا نام بتا دیا اور اس نے ابھی اپنا نام بتا دیا مجھے۔ اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے اپنا تعارف کرا دیا تو بڑا خوش ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چائے پی لیں۔ میں نے کہا نہیں، میں چائے نہیں پی رہا، میں کہیں پر جا رہا، میرا کام ہے، تو اس وجہ سے اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر سلام دعا ہوا، کچھ بات ہوئی، بات کرنے کے بعد وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نے اپنا بتا دیا کہ میں اس طرح ایک محکمے میں کام کر رہا ہوں۔ تو اس حوالے سے اس نے کہا کہ اس طرح میرے کچھ بچے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ بار بار انٹرویوز دیا، بار بار انہوں نے جو نا وہ کاغذات جمع کیا، لیکن وہ یہاں پر ان کو نوکری نہیں مل رہا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کیوں اتنا نوکری کے شوقین ہے؟ آپ کوئی اور کام کرے، بچوں کو بولو کہ کوئی اور کام کرے۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ بچے بالکل کچھ نہیں مان رہے، کوئی ایسا بالکل ان کی ذہن میں ایسا نہیں ہے۔ صرف وہ کہتے ہیں کہ بچے کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک خالی بس کھیلتے رہتے ہیں، کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں۔ میں نے ان کو 20 لاکھ روپے کا دکان لے کر دیا، پھر بھی وہ کام نہیں کر رہا ہے۔ اور پولیس کی سپاہی کے لیے میرے بچے نے بار بار انٹرویو دیا اور وہ سلیکٹ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کو میں نے کہا کہ ابھی یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو ڈپارٹمنٹل ایگزامز ہوتا ہے، اس میں تو ظاہری بات ہے یہاں پر وہ سفارش چلتا ہے، یہاں پر وہ میرٹ پہ تو کام نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس کو میں نے کہا کہ آپ ضرورت کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو نا پولیس میں بھرتی کر رہے ہیں یا کسی جاب کے حوالے سے آپ جو نا ان کو جو نا انٹرویو دلوا رہے ہیں۔ آخر ایک دفعہ اس نے یہ کہا کہ میرے جو بچہ ہے اس کو چونکہ اوور ایج ہو رہا ہے، کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کا پولیس سے کیا بنا، آپ کی پولیس کی جو آپ سپاہی بن رہے تھے، تو ایک دم جو نا وہ بے ہوش ہو گیا، یعنی اتنا اس نے اپنے ذہن پہ لے لیا۔ تو میں نے کہا بھائی اپنے بچوں کو ذرا سمجھا دے، اپنے بچوں کو یہ بولے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ خواہ نوکری کرے، نوکری کے علاوہ بہت سی چیزیں پروفیشنز ہے، آپ جو نا فری لانسنگ کرے، آپ کمپیوٹر پہ کام کرے، آپ IT میں کام کرے، آپ جو نا کوئی بزنس کرے۔ تو اس نے کہا بزنس تو میں نے لے کر دے دیا، لیکن یہ کہ وہ نہیں کر رہا ہے۔ تو ان کو پھر میں نے یہ کہا کہ اپنے بچوں کو بولو، ایک تو ان کی جو آپ انوائرمنٹ جو رہا، ایک آپ کہہ سکتے کہ ماحول، جو بھی اچھے لوگوں سے ان کی جو نا تعارف کروا دو، اچھے لوگوں سے اچھے لوگوں کی صحبت میں لائے۔ اور ظاہر بات ابھی وہ بیچارہ بھی پریشان تھا، ابھی ایسے لوگ تو ویسے ملتے رہتے نہیں ہے۔ میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا ملنا بہت مشکل ہے کہ کسی کو کوئی راستہ بتا دے۔ جو اسٹوڈنٹس ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، صرف ان کو پڑھا رہا ہے، پڑھانے میں ان کو کیا پیسے لیے اور ان کو بس اپنے جیسے مزدوری کر رہا ہے یا ٹھیکیداری کر رہا ہے اور بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی آپ جو بھی متعلقہ چیز ہے، جو بھی متعلقہ سبجیکٹ ہے، جو بھی جہاں پر بھی آپ جو پڑھ رہے ہیں کہ بچے آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، وہ چیزیں تو واقعی ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس جائے کہ آپ کے بچوں کو سمجھا دے، ٹریننگ کروا دے۔ یہاں پر کوئٹہ میں ایسی چیزیں نہیں ہے، کوئٹہ میں ایسے کوئی سینٹر نہیں ہے، کوئی ایسا ٹرینر نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ یہاں پر نہیں ہے کہ آپ اس کے پاس جائے، بے شک آپ فیس بھی دے دیں اور آپ ان سے کوئی استفادہ حاصل کریں۔ تو اس کو میں نے کہا کہ آپ چلے جائے، بڑے شہروں کی طرف آپ چلے جائے، آپ کراچی چلے جائے، آپ لاہور چلے جائے، آپ اسلام آباد چلے جائے، آپ ملتان چلے جائے، جو بھی بڑے بڑے شہر ہے پاکستان کے، وہاں پر اس قسم کی فیسلٹیز ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں یا جو بھی آپ اپنے مستقبل کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کہ قاسم علی شاہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اور بھی ٹرینرز ہیں، تو ان کے پاس آپ جب جائیں گے، جو پروفیشنل ٹرینرز ہیں، ان کی فیس آپ کی ادائیگی آپ کر دیں گے اور پھر آپ کو جو نا وہ سمجھا دیں کہ بھائی آپ کس حوالے سے، آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ نے کتنا تعلیم حاصل کیا، آپ کہاں پر جانا چاہتے ہیں، آپ کا مستقبل کس چیز میں کلیئر ہے، کس چیز میں
में आप आगे जा सकते हैं, किस चीज़ में आप नहीं जा सकते। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे साइकेट्रिस्ट के पास आप जाते हैं। अब साइकेट्रिस्ट के पास क्या है, साइकेट्रिस्ट के पास यही है कि जो ज़हनी मसला होता है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हम जाते हैं साइकेट्रिस्ट से बात करते हैं। साइकेट्रिस्ट हमारी बात सुनकर हमें कुछ एडवाइस भी देते हैं और साथ जो ना मेडिकली वो हमारा फिर इलाज करते हैं, यानी कुछ मेडिसिन लिख कर दे देते हैं। तो ये है कि एक तो साइकेट्रिस्ट होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है। तो साइकोलॉजिस्ट फिर आपको जो ना बगैर मेडिसिन के आपको कोई जो भी आपको मसला तो आपको इलाज करते हैं। साथ हमारे शोबे में जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, उनको आप काउंसलर भी कह सकते हैं, एडवाइज़र भी कह सकते हैं। तो जो काउंसलर होते हैं वो आपको एक रास्ता बता देता है। अब एक शख्स के पास पे गया, उसकी फ़ीस जो ना वो 40,000 है, यानी 1 घंटे की फ़ीस 40,000 रुपये है। आप 40,000 पे करो, आपको 1 घंटे में सब कुछ बता देगा कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस हवाले से मैंने कि ये फैसिलिटीज़ हम क्वार्टर में तो नहीं है, आप बड़े शहरों की रुख करें। और साथ ये कि आप अपने बच्चों को जो ना एक एडवाइस दे दें, अच्छे लोगों से मिलवा दें। और उनको मैंने कहा कि इनसे मैं भी खुद भी मुलाकात करूँगा, उनको इंशाल्लाह मैं एक तरीक़ाकार बता दूँगा। तो ये कि मेरे वीडियो का मकसद ये है आप लोगों से कि नौकरी के लिए इतना तरस रहे हैं, नौकरी के पीछे हम लोग इतना तक दो कर रहे हैं, यानी सारी ज़िंदगी हम नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। फिर नौकर बन के, जैसे अक्सर मेरे वीडियोज़ में आप देखते हैं, नौकर बन के बंदे ने क्या करना है, वही बात है। बस बंदे को आराम से वो तनख्वाह चाहिए, आराम से वो काम चाहिए जो यानी मुफ्त में कोई चीज़ आपको मिले। तो इस चीज़ के हवाले से हमें जितना भी हमें उस तरफ जाना चाहिए, अपने एक वर्क की तरफ जाना चाहिए, हार्ड वर्क की तरफ जाना चाहिए और बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए। अगर कहीं पर हमें कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, कहीं पर हमें जो ना वो अल्लाह ताला की तरफ से कोई चीज़ हमें नहीं मिल रहा है, हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, फिर क्या करना है। और मैंने खुद सियासी के एग्ज़ाम्स दिए, मैंने खुद, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, खुद मैंने एग्ज़ाम दिए और मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। तो अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं कहता हूँ कि मैं गलत हूँ या तो मैं कहता हूँ कि मैं एक किस्म का नाकाम हूँ। नाकाम तो नहीं हूँ, मैंने अपने कोशिश किया, लेकिन ये कि शायद अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था। जब अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था तो शायद इसमें मेरा खैर है। अब मैं इस काम पे आ गया और इस काम में मैं आप लगा हुआ हूँ, खासतौर जैसे अभी आप लोगों के सामने मोटिवेशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो शायद अगर मैं CSP बनकर आज मैं शायद कोई सेक्रेटरी होता था, कोई शायद बड़े पोस्ट पे होता था, तो ये चीज़ें शायद मैं नहीं कर सकता था। क्योंकि ये चीज़ें जब बंदा हमेशा आसूदा हो जाता है, बंदा जब हमेशा यानी कंफर्ट जोन में चला जाता है, फिर वो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, फिर वो आगे नहीं जा सकता, फिर वो आगे काम नहीं कर सकता है, वो आगे उसकी लर्निंग जो ना वो स्टॉप हो जाती है। तो लर्निंग को अगर बंदा स्टॉप नहीं करे, फिर सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह वो उसकी ग्रोथ जारी रहेगी। तो ये आज की वीडियो, यानी हमें अगर कोई चीज़ हमें ना मिले, चाहे किसी भी शक्ल में हो, तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए और हमें किसी और तरफ जाना चाहिए जो भी हमारे लिए बेहतर होगा। किसी और फील्ड में अप्लाई करना चाहिए जो ख़ास तौर पे हमारे लिए शायद वो अच्छा होगा। और ख़ास तौर पे अभी उधर में तो आप ज़्यादा आगे भी नहीं जा सकते। अब ये बंदा सिपाही के लिए इतना परेशान था, अभी सिपाही तो बेचारे इतना 4 स्केल का होता है, जो भी स्केल अभी वो तो मुझे मालूम नहीं है। सिपाही के लिए लोग मर रहे हैं। मकसद ये कि हमें बड़ा सोचना चाहिए और जहाँ पर हमें चांस ना मिले, इसका मकसद है कि अल्लाह ताला हमें मना करे इस चीज़ से और हमें आगे किसी और तरफ जाना चाहिए। तो ये आज की वीडियो।